بڑی اچھی لگی حضرات۔ قرآن شریف کے اندر کئی سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سے ایک عظیم سورت کا نام ہے سورۃ النساء، سورہ نساء، آیت نمبر 78 کا حصہ۔ پوری آیت میں نے نہیں پڑھی ہے بلکہ آیت نمبر 78 کی شروع کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ آج مرحومہ خوشبو خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، سنیے آپ قرآن کی آیت کریمہ۔ رب فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، بابو تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ لے گی۔ تم جہاں بھی رہو گے موت آ لے گی، موت ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی۔ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے میرے بندے تم جہاں کہیں بھی رہو گے، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ رہو، اگرچہ تم مضبوط قلعہ کے اندر کیوں نہ رہو۔ اب اسپیڈ میں اگر بول کے میں نکل جاؤں گا تو آپ نہیں سمجھیں گے، میں ذرا یہاں ٹھہرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر رہے گی۔ موت بولیے، ڈریے مت، موت تو آنی ہے، موت آ کر رہے گی۔ اچھا جب رب نے یہ فرما دیا، یہ علماء کرام کے لیے بھی ایک علمی گفتگو ہے، بات ہے، رب نے جب یہ فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر رہے گی، تو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم زمین کے اوپر گھر بنا کے رہیں جب بھی موت آئے گی، زمین کے اندر گھر بنا کے رہیں جب بھی موت آئے گی، ہم مضبوط قلعہ بنا کر رہیں جب بھی موت آئے گی۔ لیکن رب نے یہ کیوں فرمایا قرآن کے اندر کہ اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر رہو گے جب بھی موت آ کر رہے گی؟ جب رب نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے تو اس سے تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے موت ایک دن آنی ہے۔ لیکن رب نے یہ کیوں فرمایا کہ اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر رہو گے جب بھی موت آئے گی؟ یہ قلعہ والی بات رب نے کیوں فرمائی، قلعے کا لفظ استعمال رب نے کیوں کیا؟ میں نے کئی کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں، اور جب میں نے تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رب نے قلعے کی بات اس لیے فرمائی تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ سوچیں کہ کوئی دنیا میں مضبوط گھر بنا لے، مضبوط قلعہ بنا لے اور اپنے گھر کی بنیاد میں لاکھوں ٹن پتھر ڈلوا لیں، سوچیں ہمارا گھر تو بڑا مضبوط ہے، ہم مضبوط قلعے کے اندر رہتے ہیں، شاید کہ ملک الموت یہاں نہ آ پائیں گے، شاید کہ ہم موت سے بچ جائیں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے یاد رکھنا، تم دنیا میں کتنا ہی مضبوط گھر کیوں نہ بنا لو، تم دنیا میں کتنا ہی مضبوط عمارت کیوں نہ بنا لو، تم دنیا میں کتنا ہی مضبوط قلعہ کیوں نہ بنا لو، تم اپنے گھر کی بنیاد میں کتنا ہی ٹن پتھر کیوں نہ ڈلوا لو، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تم دنیا میں کتنا ہی مضبوط گھر کیوں نہ بنا لو، تمہاری عمارت مضبوط کتنا ہی کیوں نہ رہے، تم اپنے گھر کی دیوار، تم اپنے گھر کی بنیاد میں کتنا ٹن پتھر کیوں نہ ڈلوا لو، لیکن جب میں نے زندگی جیسی نعمت دی ہے تو یاد رکھنا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت سے مفر نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تم جہاں کہیں بھی رہو گے تم سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تم سب کو موت کی آغوش میں ضرور سونا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے کوچ ضرور کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر رہے گی، اگرچہ مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ رہو۔ بتائیے موت سبوں کو آئے گی کیا نہیں؟ بولی آئے گی کیا نہیں؟ اچھا موت کب آئے گی یہ کسی کو پتا ہے؟ دو چیزیں میں بتا، موت کہاں آئے گی کسی کو پتا ہے؟
वक्त हम लोगों के लिए मुकर्रर है कि नहीं? सबों के लिए वक्त मुकर्रर है, लेकिन मेरे अजीजों रब ने बस इतना बताया कि मौत आएगी। मौत कब आएगी ये हम और आप नहीं जानते। किसने तस्वुर किया होगा कि आली जनाब मुश्ताक साहब की अहलिया इस उम्र में रब की प्यारी हो जाएंगी। मैं रब की बारगाह में उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ और उनके बच्चों के लिए और उनके घर वालों के लिए, सबों के लिए मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि उनके घर वालों को रब क़दीर सब्र जमील अता फरमाए। मेरे अजीजों याद रखें, आज हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, आपके यहाँ भी होते होंगे, लेकिन जलसे का मकसद आज बिल्कुल फौत हो चुका है। आज तकरीर करने वाले भी आते हैं लोग, हमारे बहुत सारे इलाके में 40वें के मौके पर भी ऐसे खतीब को बुलाते हैं जो काम की बातें कम करते हैं, लतीफ़ा ज़्यादा सुनाते हैं, जो हंसने हंसाने की बातें करते हैं। याद रखिए 40वां के मौके पर अगर मिलाद की मजलिस हम सजाते हैं तो मकसद एक नहीं होता है प्यारे, मकसद दो होते हैं। एक मकसद ये होता है जो दुनिया से चला गया, जो दुनिया से चली गई, उनके नाम दुआए मग़फ़िरत कर दें, और दूसरा मकसद ये होता है जो लोग अभी जिंदा हैं, जिनकी जिंदगी का चिराग रोशन है, ऐसी तकरीर कर दी जाए, ऐसी गुफ्तगू कर दी जाए ताकि हम अपनी बची खुची जिंदगी साफ सुथरी गुजारें, हम दुनिया में अल्लाह की इबादत करें, हम